مولانا سمیع الحق کون تھے وہ باتیں جو آپ کو معلوم نہیں۔ لاہور راولپنڈی کی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے گھر پر شہید ہونے والے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا سمیع الحق پاکستانی سیاست میں کئی دہائیوں سے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے جیت علماء کرام میں فہرست تھا، جبکہ ملک کی سیاست میں بھی انہوں نے انمٹ نقوش چھوڑے اور ملک کی سیاست میں قائم ہونے والے کئی اتحادوں میں اہم حیثیت رکھتے تھے۔ جہاد افغانستان میں بھی ان کے مدرسے نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ افغان طالبان میں بھی باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا سمیع الحق پر اس سے قبل بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن ان حملوں میں وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ اور تفصیلات کے مطابق ملک کے بڑے اور قدیم دینی ادارے جامعہ حقانیہ کوڑا ہٹک کے محتمم جمعیت علماء اسلام دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ مولانا سمیع الحق راولپنڈی کی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کے سفاری ولاز میں رہائش پذیر تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں گھر میں گھس کر چاقو کے بے رحمانہ وار کرتے ہوئے شہید کر دیا اور انہیں جس وقت یہ سفاکانہ کام کیا، اس وقت مولانا سمیع الحق اپنے گھر میں اکیلے تھے اور ان کے داماد اور گن میں قریبی مارکیٹ میں گئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو بیڈ روم میں ان کی خون میں لت پت لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو مولانا سمیع الحق 18 دسمبر 1937 میں اکوڑا ہٹک میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا شمار برصغیر کے جید علماء دین میں ہوتا تھا اور دنیا بھر میں مقیم ہزاروں علماء کرام نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جید عالم بھی جامعہ حقانیہ سے فارغ التحصیل ہے اور ان کا مدرسہ حقانیہ دارالعلوم دیوبند کے بعد دیوبندی مکتب فکر کا سب سے اہم مدرسہ گردانا جاتا ہے۔ مولانا سمیع الحق نے 1946 میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں تعلیم شروع کی، جس کی بنیاد ان کے والد محترم نے رکھی تھی۔ وہاں انہوں نے فقہ اصول، فقہ، عربی، ادب، منطق، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا اور ان کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو اور علاقائی زبان پشتو پر بھی عبور حاصل تھا۔ مولانا سمیع الحق کی جماعت جمعیت علماء اسلام قرآن جماعت پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی تھی اور کے حکومت نے ان کے مدرسے میں جدید نصاب کے لیے بھاری فنڈنگ بھی کی تھی، جس پر مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر مخالف سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید بھی کی تھی۔ مولانا سمیع الحق نے ملک کی دینی و مذہبی سیاست میں انتہائی متحرک کردار ادا کیا۔ وہ دوبارہ سینٹ کے رکن بھی رہے ہیں اور وہ 1985 سے 1991 عیسوی اور 1991 عیسوی سے 1997 عیسوی تک سینئر رہے، جبکہ حالیہ سینٹ الیکشن میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ متحدہ دینی محاذ کے بھی بانی تھے، جو پاکستان کے چھوٹے مذہبی جماعتوں کا اتحاد تھا، جبکہ دفاع پاکستان کونسل کے بھی وہ سربراہ تھے، جس میں پاکستان کی بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتیں، جن میں جماعت دعوت اہل سنت والجماعت، عوام مسلم لیگ کے سمیت دیگر بھی شامل تھی۔ مولانا سمیع الحق نے مختلف مقاصد فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کے ساتھ مل کر ملی یکجہتی کونسل اور دینی جماعتوں کے سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، تاہم وہ بعض اختلافات کے باعث MMA سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد انہوں نے مذہبی تنظیموں کا ایک اتحاد دفاع پاکستان و افغانستان کونسل بھی بنایا تھا، جس نے امریکی حملوں کے خلاف پورے ملک میں بڑے بڑے مظاہرے کیے۔ اس اتحاد میں ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل اور شیخ رشید احمد شامل بھی تھے۔ مولانا سمیع الحق افغان طالبان پر کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے اور ملا عمر جو طالبان کے بانی اور امیر تھے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مولانا سمیع الحق کے شاگرد ہیں۔ وہ جہادی رہنماؤں کے لیے روحانی باپ کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا جلال الدین حقانی کے علاوہ قائد تحریک طالبان کے بھی کئی رہنما ان کے شاگرد رہے اور پاکستان طالبان سے مذاکرات کرنے والی حکومتی ٹیم کا بھی وہ حصہ تھے۔
افغانستان میں دیریا، افامن اور استحکام کے سلسلے میں اکثر پاکستانی اور افغان اعلیٰ حکام ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، جبکہ حال ہی میں افغان حکومت کے ایک وفد نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں ان سے ملاقات کرتے ہوئے افغان عمل کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد انہوں نے مذہبی تنظیموں کا ایک اتحاد بھی بنایا تھا جس نے امریکی حملوں کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے کیے۔ مولانا نصیب الحق نے ہمیشہ اپنے عمل سے ثابت کیا تھا کہ وہ ایک محب وطن اور پرامن پاکستانی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ملک پر تشدد کا رویوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کی مذمت کی۔ مولانا نصیب الحق نے ایک ایسے وقت میں پولیو سے بچاؤ کی سرکاری مہم کی حمایت کی تھی جب طالبان اس کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ مولانا نصیب الحق کے افسوسناک قتل کے تانے بانے افغان انٹیلیجنس سے ملتے نظر آتے ہیں۔ بظاہر پاکستان میں کسی گروہ سے مولانا نصیب الحق کی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ ان کی یوں قتل کیا جاتا۔ پاکستانی حساس اداروں سے ان کے اچھے مراسم رہے ہیں، جبکہ ہر مشکل مرحلہ میں انہوں نے پاکستانی اداروں کی مدد کی تھی، جبکہ پاک افغان طالبان بھی انہیں عزت دیتے تھے۔ مگر حتمی بات پھر بھی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل سکے گی کہ مولانا نصیب الحق کے اصل قاتل کون تھے اور اس قتل کی اصل وجہ کیا تھی۔